سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابلیس تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود و ملعون ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے اور اس کے بعد تیرے لیے میری بارگاہ سے محرومی ہی محرومی ہے۔ تو اس پر ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لأغوینہم، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، میں تیرے بندوں کو اپنی گرفت میں لے لوں گا، انہیں تیری اطاعت اور بندگی کے راستے پر نہیں چلنے دوں گا، میں ٹھیک صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، لأقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ٹھیک سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں میں انہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی نے اس پر ابلیس کو فرمایا تھا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، دسترس نہیں ہوگی، میرے خاص بندے وہ میری خاص حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان عبادی، میرے خاص بندے جنہیں میری بندگی کی خاص نعمت حاصل ہے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی بس نہیں ہے۔ یہ خاص بندے کون ہیں؟ یہ خاص بندے وہی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور ولایت کا تعلق حاصل ہے، اور قرآن پاک کی درجنوں آیات ہیں جس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں، اولیاء اللہ اور ولیوں کا ذکر ہے۔ تو اولیاء اللہ کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کو تمام اہل اسلام مانتے ہیں کہ یقیناً ولایت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک درجہ ہے، ایک قرب ہے۔ نبوت کی طرح صدیق ہونا بھی ایک رتبہ ہے، شہادت بھی ایک رتبہ ہے، اور صالح ہونا بھی ایک رتبہ ہے۔ پھر صالحیت کو ولایت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنی اچھی سنگت ہے، یہ کتنی بہترین دوستی اور سنگت ہوگی کہ جب اہل ایمان اور صاحب عمل صالح ان نفوس کے ساتھ، ان مقدس لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے درس میں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ میرے خاص بندوں پر ابلیس کا کوئی بس نہیں چلے گا، ابلیس کا کوئی روگ نہیں چلے گا، ابلیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، شیطان ان کا کچھ کر نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہیں۔ وہ درجہ اور وہ مرتبہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص ہونے میں کیا خاص کرنا پڑتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، ہم صرف رسم کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادت نصاب پورا ہو رہا ہے، سلیبس پورا ہو رہا ہے، مگر وہ اس نصاب اور سلیبس میں وہ کوالٹی اور معیار نہیں ہے کہ جو ہمیں آگے کر سکے، جو ہمیں آگے بڑھا سکے، جو ہمیں
ترقی، روحانی ترقی میں آگے کر سکے، وہ سلیبس اور نصاب صرف رسمی ہے۔ بالکل اس طالب علم کی طرح اس کسی انسٹیٹیوٹ میں یا ادارے میں، تعلیمی ادارے میں پڑھنے والے کی طرح، جس کا پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کا اپنی پڑھائی کے ساتھ کوئی دلچسپی کا تعلق نہیں ہے، وہ صرف ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس نے ایک ڈریس پہنا ہوا ہے اور وہاں حاضری لگا رہا ہے، کہ پڑھائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے ایک نصاب تو پورا کرنے کو ذہن پر سوار کیا ہوا ہے، مگر یہ کہ تعلیم اور علم کی اہمیت کیا ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ذاتی طور پر اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ ہمارے 5 وقت کی نماز الحمدللہ بڑی نعمت ہے، لیکن نماز محض ایک رسم رہ گئی ہے۔ ہم نماز کو اللہ تعالیٰ کے حضور قرب اور تقرب کے لیے زینہ اور سیڑھی اور راستہ اور وسیلہ نہیں سمجھتے۔ بزرگوں کا یہ ارشاد بے معنی نہیں ہے کہ مومنوں کے لیے نماز معراج ہے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء کی یہ بات بے معنی نہیں ہے، بے حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے۔ اولیاء اللہ اور صلحاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حفظ و امان کا وہ خاص درجہ کہ جب ابلیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ درجہ اس وقت انہیں حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی سمجھ کر اور دلچسپی کے ساتھ اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا سمجھ کر اور اپنا مقصد حیات سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہیں۔ محض رسم نہیں بلکہ مقصد حیات۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں بالکل واضح ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک شخص رات کو دعا کر کے سوئے کہ یا اللہ میں جیسا بھی ہوں مجھے اپنا ولی بنا لے، اور صبح اٹھے اور وہ ولی بن جائے۔ یہ اس طرح کا معاملہ اور نظام نہیں ہے۔ یہاں محنت چاہیے، یہاں کوشش اور سچی مشقت اور سچی جہد چاہیے۔ یہ دنیا کی کوئی جھوٹی نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا اور آخرت کی حقیقی نعمت ہے اور ابدی نعمت ہے، سرمدی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا۔ کریں ہم اپنی مرضی، کریں ہم خواہشات کی پیروی، اور دوسری طرف ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان ہو کہ ہم ولی بھی بن جائیں اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا ہمیں مرتبہ بھی مل جائے۔ حرص و ہوس کے ساتھ ہم تجارت اور کاروبار کی دنیا میں غرق ہو جائیں اور چاہیں کہ ہمیں چند سالوں کی تہجد کی نماز اللہ کے قریب کر دے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہاں جہد چاہیے، مشقت اور ریاضت، اور ریاضت کی ابتدا یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ریاضت گناہوں کو چھوڑ دینے کی، ریاضت گناہوں کو چھوڑ دینے سے شروع ہوتی ہے، اور ہم گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور پھر مرتبے ہم روحانیت کے بڑے چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرص و ہوس ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اخلاص کی نعمت نہیں مل سکتی۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان کا مرتبہ پانے کے لیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ پاک نے بالکل واضح ارشاد فرمایا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ جو ہماری بارگاہ میں ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، جو ہمیں پانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ جو ہمیں پانے کے لیے سچی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہم ان پر اپنے راستے منکشف کر دیتے ہیں، ان پر راستے کھل جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اخلاص اور احسان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ سے دور نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ان کے ساتھ ہے اور انہیں
اپنی ذات تک پہنچا دیتی ہے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ کے وہ خاص بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد اور وعدہ سچا کر دکھایا۔ جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو سچا کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، خود بخود سچے نہیں ہو جاتے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ قد جاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ مجاہد اللہ کی راہ میں سب سے برتر ہے، سب سے افضل ہے کہ اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ صحابی نے عرض کی کہ ثم من، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ ارشاد فرمائے کہ رجل یعتزل فی شعب من الشعاب یعبد ربہ وفی روایت یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے۔ الگ تھلگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے زاویہ سوچ اور اس کے زاویہ نگاہ میں فرق ہو جائے۔ الگ تھلگ اس طرح کے پہاڑوں اور گھاٹیوں میں اور غاروں میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جانا، نکاح نہ کرنا اور امور تجارت حلال اور حرام کی تمیز کی مشقت میں نہ پڑنا، یہ رہبانیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہاں الگ تھلگ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے زاویہ نگاہ میں اور اس کے زاویہ نگاہ میں فرق ہو۔ عام لوگ دنیا سوچتے ہوں مگر وہ آخرت سوچتا ہو۔ عام لوگ لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہوں اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، تو اس میں اور لوگوں میں فرق ہو جائے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے یعتزل فی شعب من الشعاب، جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے اور یعبد ربہ، بس ایک ہی مقصد بنا لے کہ اپنے رب کی بندگی اختیار کرے، اپنے رب کو راضی کرنا اس کا مقصد حیات بن جائے۔ ارشاد فرمائے کہ سب سے فضیلت والا وہ ہے، اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ یتقی اللہ، وہ تقوی اختیار کر لے، ویدع الناس من شرہ، اور لوگوں کو اپنے شر سے بچا لے، یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو اذیت نہ دے۔ ارشاد فرمائے یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے اور اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کی جو نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کا لوگوں میں معروف ہو جانا پسند نہ کرتا ہو۔ وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ میرے تقوی اور پارسائی کے بارے میں لوگ بات کریں۔ اپنے تقوی اور پارسائی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی حفاظت کرتا ہو، اپنی نیکی اور پارسائی لوگوں کو بتانا اور جتانا نہ چاہتا ہو، اپنی پارسائی کو اور اپنی عبادت کو اور طاعت کو، اپنے نیک کاموں کو وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان راز رکھنا چاہتا ہو۔ یاد رہے کہ
راز کی قدر ہوتی ہے، راز کی قیمت ہوتی ہے، اور جب راز راز نہ رہے تو پھر اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ہماری عبادات و طاعات کی حقیقت اور اخلاص اور اس کا تقوی، اور ہمارے تقوی اگر ہمارے اور اللہ کے درمیان راز رہ گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس راز کا صلہ بھی راز ہی عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس کا صلہ بھی راز ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار اور انوار کی وہ خاص تجلیات ہوں گی جن پر عام لوگ واقف نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنا خاص دیدار صدیق اکبر کو علیحدہ عطا فرمائے گا اور باقی عام محشر کے لیے علیحدہ ہوگا۔ تو ان کے لیے علیحدہ دیدار اس لیے ہے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان عبادت اور طاعت اور تقوی راز بن کر رہا اور انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، سو اس راز کا جواب بھی راز میں ہوگا۔ تو اپنی عبادت اور طاعت اور اپنے نیک کاموں کا چرچا کرنا یہ اپنا نقصان ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لا یؤبہ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا، غیر معروف ہیں، ظاہری حالت میں بھی وہ اس طرح ہیں کہ پراگندہ بال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، یعنی ظاہری حالت بھی ان کی ایسی نہیں ہے کہ جس سے وہ معروف ہوں، بکھرے ہوئے بالوں والے، کہ اگر وہ کسی محفل میں اور کسی تقریب میں جائیں تو انہیں دھکے دیے جائیں، انہیں عزت سے بٹھایا نہ جائے، اس لیے کہ کوئی انہیں جانتا نہیں۔ مدفوع بالابواب، کہ جنہیں دروازوں سے دھکے دیے جائیں، لا یؤبہ لہ، جن کی کوئی حیثیت نہ ہو اور جنہیں کوئی حیثیت نہ دی جائے، بظاہر حالت یہ ہے، مگر اللہ کے ہاں ان کا رتبہ اور مرتبہ یہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی بات کر دیں تو اللہ ان کی بات کو پورا کر دے۔ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کوئی بات عرض کر دیں تو اللہ ان کی بات پوری کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بکھرے ہوئے پراگندہ بال والا ایسا ہی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ اور صلاح کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتا رہے ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے والا ہو اور دیندار ہو اور اپنی عبادت کو راز رکھتا ہو اور اپنی شہرت کو پسند نہ کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا تقرب کا درجہ ہو، تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے، یعنی اس کی ایک علامت یہ ہے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا کبھی اللہ کا نہیں ہو سکتا، یعنی دنیا سے مراد دنیا کا مال و متاع ہے، دنیا کی شہرت ہے، دنیا میں دولت اور ناموری کو چاہنا ہے، اس نظریے کے ساتھ کہ میں لوگوں پر فائق ہو جاؤں، لوگوں پر میں اپنی فوقیت جتاؤں، ایسا شخص دنیا دار ہے۔ دنیا دار کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کندھا پکڑ کر انہیں ارشاد فرمایا تھا، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے کندھے کو پکڑا، جیسا کہ کوئی خاص بات ارشاد فرمانا چاہتے ہوں، مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر فرمانے لگے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح کوئی بے وطن ہوتا ہے،
اپنے وطن سے دور کسی اور وطن میں پہنچا ہو، جس طرح کہ کوئی بے وطن اور پردیس میں رہنے والا شخص ہوتا ہے کہ وہ وہاں دل نہیں لگاتا، جی نہیں لگاتا، اس لیے کہ جی تو وطن میں لگتا ہے، جی وطن میں لگتا ہے، وطن کے علاوہ کبھی جی نہیں لگتا۔ اصلی وطن والوں کی شان یہ ہوتی ہے۔ اس طرح رہو کہ جس طرح کوئی پردیسی بے وطن پردیسی ہوتا ہے، ایسے رہو۔ اور عابر السبیل، یا پھر اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر ہو جو مسلسل سفر میں ہو۔ جو مسلسل سفر میں ہے اس کا درجہ بڑا ہے، چونکہ دنیا کو اس نے پردیس نہیں سمجھا بلکہ سفر سمجھا ہے۔ تو دنیا کو یا تو حالت سفر میں سمجھا جائے کہ میں مسافر ہوں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ارشاد فرمائی ہے، ارشاد فرمائے کہ میری تو مثال ایسی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کا جسم اقدس اس چٹائی سے براہ راست مس ہو رہا تھا۔ تو جب آپ نے اپنا پہلو مبارک اٹھایا، جب آپ وہاں سے ہٹے، تو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے نشان وہ آپ کے جسم اقدس پر واضح ہو رہے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر ہی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کہ کیسر و کسریٰ تو ناز و نام سے رہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور آخری رسول ہو کر اس قدر تکلیف میں ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ اتنا تو ضرور طلب کیجئے کہ آپ مشقت میں نہ رہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرا دنیا کی ان سہولتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے رب کی رضا چاہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے انبیاء اللہ کے ہاں جس رتبے پر پہنچے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان بھائیوں تک پہنچ جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ مشقت جھیلوں مگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو حالت سفر میں ہوتا ہے اور دوپہر کے وقت تھک جانے پر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہے اور پھر آگے سفر جاری رکھتا ہے۔ میری مثال اور دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ولایت کی، اللہ تعالیٰ کے دوست اور قریب ہونے کی، مگر ہم وظیفوں کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم سے وظائف جتنے بھی پڑھوا لیے جائیں ہم پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہم ایک قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ وظائف خیر و برکت کے لیے یقیناً ایک اچھی چیز ہیں۔ وظائف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روحانیت نصیب ہوتی ہے، لیکن وظیفہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دے۔ ولایت کے لیے جاہدوا فینا، بھرپور کوشش کرنی پڑتی ہے اپنی عملی زندگی میں۔ اور ہمارے اولیاء اللہ اور صلحاء نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات بھر نفل پڑھنے والے شخص کے مقابلے میں اگر ایک شخص کوئی گناہ کا کام چھوڑ دے تو اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کیا ہے۔ جس نے اللہ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا، اس نے رات بھر عبادت کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ درجہ پایا ہے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ نفل تبھی اللہ کی بارگاہ میں قریب کرتے ہیں بندے کو جبکہ انسان فرائض کا پابند ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی پابندی کو سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ فرائض کی پابندی کے بعد ہی نفل یتقرب الیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے۔ فرائض کی پابندی نہیں ہے، یعنی حرام سے بچنا یہ بھی فرض ہے۔ فرائض کی پابندی کا مطلب صرف فرض نمازیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ فرائض بندگی سے مراد اللہ اور اللہ کے بندوں کے وہ حقوق جو ہم پر لازم ہیں، ضروری ہیں،
اور وہ چیزیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے وہ سب فرائض میں آتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جس طرح کوئی بے وطن پردیسی ہوتا ہے یا مسافر، کیونکہ وہ ادھر ادھر کی چیزوں سے کیا دل لگائے گا، وہ حالت سفر میں وہ اتنا ہی سامان اٹھاتا ہے کہ چلنا تو ہو سکے، چلنا ممکن ہو، زیادہ سامان اٹھا لیا تو پھر وہ سفر نہیں کر سکتا۔ سفر کی سہولت اور مقصد تک پہنچنے کے لیے ہلکا پھلکا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا جس کے حرام پر عتاب ہے اور حلال پر حساب ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے اس دنیا سے، یعنی دنیا سے مراد وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہوں، مجھے اس دنیا سے کیا لینا کہ جس کے حرام پر عتاب ہے۔ عتاب کا مطلب اللہ کی ناراضگی، پکڑ، کہ اگر اللہ کی ناراضگی ہو جائے، ناراض کرنے والا کام کروں تو پکڑ ہو، اللہ ناراض ہو، اس کی پکڑ اور گرفت ہو۔ اور جس کے حلال پر حساب ہے، یعنی حلال ہے تو پھر حساب ہونا ہے، حساب برحق ہے۔ اللہ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک گناہ گار اور بدکار کو جنت میں بھیج دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور ایک نیکوکار اور صالح کو صرف ایک آنکھ کی نعمت پر اس کی پکڑ فرما لے کہ شکر کتنا ادا کیا ہے، ایک نوالے پر شکر گزاری کا سوال کر لے تو وہ رب ہے، وہ پوچھ سکتا ہے۔ مگر جو اصول اور ضابطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے گا وہ نیک جزا پائے گا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ بھر معمولی بے حیثیت کوئی نیکی کی ہے تو وہ اس نیکی کا صلہ دیکھے گا، وہ نیکی اسے نظر آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی شر اور گناہ کا کام کیا تو قیامت کے دن وہ اس کی سزا بھگتے گا، وہ اس گناہ کو سامنے دیکھے گا اور اس کی سزا اس کے سامنے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرمائے۔